جب بھی تاریخ کی بات ہوتی ہے تو عام طور پر جنگوں اور بادشاہوں کا ہی ذکر ملتا ہے، لیکن آج کے اس جائزے میں ہم قدیم تاریخ اور فن تعمیر کو بالکل ایک نئے زاویے سے دیکھیں گے، ایک جدید کیمرے کے لینس سے۔ لاہور، جس کی بنیادیں صدیوں پرانی ہیں، وہ کوئی عام شہر یا صرف اینٹوں اور پتھروں کا مجموعہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایسی داستان ہے جس کے ہر باب کو اس کے شاندار فن تعمیر نے بہت خوبصورتی سے اپنے اندر محفوظ کر رکھا ہے۔ اب ذرا ایک پروفیشنل ویڈنگ فوٹوگرافر ایما کی یہ بہترین بات سنیے۔ ان کا 15 سالہ تجربہ کہتا ہے کہ جب کوئی کیمرہ لے کر اس شہر کی گلیوں یا عمارتوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، تو لاہور صرف ایک بیک گراؤنڈ نہیں رہتا، بالکل نہیں، یہ ایک خاموش ساتھی بن جاتا ہے۔ اپنی روشنی، سائے اور صدیوں پرانی کشش کے ساتھ یہ شہر کھینچی جانے والی ہر تصویر کی کہانی خود طے کرتا ہے۔ یعنی یہ صرف فوٹوگرافی نہیں، بلکہ کہانی سنانے کا ایک مکمل اور گہرا تجربہ ہے۔ تو چلیے اس شاندار سفر پر نکلتے ہیں۔ اس لمبی ٹائم لائن پر ایک نظر ڈالیے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے الگ الگ آتی جاتی سلطنتوں نے اس شہر کے طرز تعمیر کی کہانی کو بار بار نئے سرے سے لکھا ہے۔ قدیم داستانوں سے شروع ہو کر برطانوی راج کے آخر تک واقعی ہر دور نے اپنے گہرے اور منفرد نقوش یہاں چھوڑے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں بالکل پہلے باب سے، یعنی قدیم داستانیں اور اس شہر کی ابتدا۔ دیومالائی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو قدیم ہندو پرانوں میں اس خطے کا ذکر لوہ پور یا لاوا پوری کے نام سے ملتا ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ لاوا کا شہر۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ ہندو دیوتا رام کے بیٹے شہزادہ لاوا یا لوہ نے اس بستی کو آباد کیا تھا۔ اور سب سے حیران کن بات بتاؤں، آج بھی لاہور کے شاہی قلعے کے اندر شہزادہ لاوا سے منسوب ایک بالکل خالی مندر موجود ہے۔ یہ ان قدیم داستانوں کا ایک زندہ اور ٹھوس ثبوت ہے۔ اچھا، اگرچہ اس دور کے تحریری حقائق بہت کم ملتے ہیں، لیکن 7ویں صدی میں آنے والے مشہور چینی سیاح ہیون سانگ کی کتابوں میں ایک زبردست انکشاف ملتا ہے۔ ان مشہور سلطنتوں اور حملہ آوروں کے آنے سے صدیوں پہلے ہی 630 عیسوی میں ہیون سانگ نے یہاں ایک عظیم، خوشحال اور وسیع برہمن شہر کا تفصیلی ذکر کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ لاہور اپنی شروعات سے ہی ایک بے حد اہم تجارتی اور ثقافتی مرکز تھا۔ اب آتے ہیں اپنے دوسری باب کی طرف، مغلیہ دور کا سنہری زمانہ۔ اب یہاں شیش محل جیسی عمارتوں کا قدرتی روشنی کے ساتھ کھیل دیکھنے والا ہوتا ہے۔ انعکاسی شیشوں اور ٹائلوں کا یہ شاہکار صبح کی پہلی روشنی میں جو لمبے اور شاندار سائے پیدا کرتا ہے، وہ واقعی بے مثال ہیں۔ کسی بھی فوٹوگرافر کے لیے یہ چمکتے شیشے اور سائے ایک ماسٹر پیس بنانے کے لیے کافی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اورنگزیب عالمگیر کا بنوایا ہوا عظیم و شان عالمگیری دروازہ اور اس کے متوازی صحن واقعی حیرت انگیز مناظر پیش کرتے ہیں۔ شاہی قلعے کے بالکل سامنے ہی شاہی مسجد موجود ہے، جسے شہنشاہ اورنگزیب نے 1673 میں تعمیر کروایا تھا۔ اگر اسے کسی وسیع زاویے یا وائڈ اینگل لینس سے دیکھا جائے نا، تو اس کی سرخ ریتیلے پتھر کی ہیکل دیواریں، اونچے گنبد اور ماربل کے نقش و نگار کمال خوبصورتی سے قید ہوتے ہیں۔ اور جب شام ڈھل رہی ہوتی ہے تو یہ سرخ پتھر ایک عجیب سے پراسرار اور دلکش چمک بکھیرتا ہے، ایک دم جادو جیسا۔ فن تعمیر کی اسی شاندار لڑی میں شہنشاہ شاہجہاں نے 1641 میں شالامار باغ تعمیر کروایا۔ اسے زمین پر جنت کے مغل تصور کے طور پر تراشا گیا تھا۔ اس باغ کی بالکل پرفیکٹ جیومیٹری، سیڑھی نما سبزہ زار اور بہتے فوارے، یہ سب ایریل فوٹوگرافی یا ڈرون کیمرے کے لیے ایک مکمل شاہکار ہیں۔ آج بھی اوپر سے دیکھنے پر یہ باغ ویسا ہی پراسرار اور حیرت انگیز لگتا ہے جیسا کہ 400 سال پہلے لگتا تھا۔ اب وقت تھوڑا آگے بڑھتا ہے اور ہم آتے ہیں تیسرے باب پر، سکھ دور اور ان کی یادگاریں۔ یہ پوائنٹ اس بات کو بہت واضح کرتا ہے کہ تاریخ کی معروضی حقیقت کتنی حیران کن ہوتی ہے۔ سوچئے، الگ الگ حکمران سلطنتوں نے بالکل انہی یادگاروں اور جگہوں کو بالکل مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ جو بادشاہی مسجد مغلوں کے دور میں روحانی عقیدت اور عبادت کا ایک عظیم مرکز تھی، وہی مسجد سکھ حکمرانی کے دور میں گھوڑوں کے استبل اور فوجی اسلحہ خانے کے طور پر استعمال ہوئی۔ یہ تاریخ کا وہ رخ ہے جو وقت کے بدلتے مزاج کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، اب ایک بہت ہی دلچسپ تاریخی کہانی سنیے۔ قلعہ لاہور اور بادشاہی مسجد کے درمیان جو حضوری باغ ہے نا، اس کی تعمیر کے پیچھے ایک زبردست واقعہ ہے۔ جب قندھار کا حکمران شاہ شجاع تخت سے معزول ہو کر بھاگا تو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اسے لاہور میں پناہ دی۔ جب رنجیت سنگھ کو پتہ چلا کہ شاہ شجاع کے پاس دنیا کا مشہور ترین کوہ نور ہیرا ہے، تو اس نے وہ ہیرا حاصل کر لیا
اور بس اسی ہیرے کے ملنے کی خوشی منانے کے لیے 1813 میں یہ شاندار سفید بارادری بنوائی گئی۔ سکھ دور کے فن تعمیر کی ایک اور بہترین بصری مثال مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی یا مقبرہ ہے۔ اس مقبرے کا ڈیزائن واقعی کمال ہے، کیونکہ یہ ہندو، اسلامی اور سکھ تینوں عقائد کے تعمیراتی عناصر کو بہت مہارت سے ایک ساتھ جوڑتا ہے۔ اس کے اوپر نصب کمل کے پھول کی شکل کا سنہرا گنبد اور پیچیدہ نقش و نگار یہ ثقافتی ہم آہنگی کا ایک ایسا نمونہ ہے جو دیکھنے والے کو پوری طرح محصور کر دیتا ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں چوتھے باب کی طرف، برطانوی نوآبادیاتی دور اور ان کا فن تعمیر۔ برطانوی دور میں بننے والی شاندار عمارتوں میں ایک بالکل خاص قسم کا طرز تعمیر دیکھا گیا جسے انڈو سیراسینک اسٹائل کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ یورپی گوتھک اور وکٹورین ساخت کا مقامی اسلامی اور مغل روایات کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت ملاپ تھا۔ مال روڈ پر بنی جنرل پوسٹ آفس یعنی GPO، لاہور میوزیم اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی جیسی عمارتیں آج بھی اس بات کی گواہ ہیں، جہاں مغربی ستونوں کے بالکل ساتھ ہی مشرقی محرابیں کھڑی نظر آتی ہیں۔ اس جدید اور نوآبادیاتی شہر کا خاکہ تیار کرنے میں ایک معمار کا کردار بہت نمایاں رہا، اور وہ تھے سر گنگا رام۔ لاہور کو اس کی ایک جدید پہچان دینے میں ان کا بنیادی کردار تھا۔ چاہے لاہور میوزیم ہو یا GPO، ان عظیم عمارتوں کے پیچھے سر گنگا رام کی ہی مہارت تھی، جنہوں نے جدیدیت اور روایت کو آپس میں خوبصورتی سے جوڑ دیا۔ اور اب آخر میں اپنا پانچواں باب، لاہور کے جدید ثقافتی دھڑکن۔ اب جب ہم اپنی نظریں ان پروقار تاریخی عمارتوں سے ہٹا کر آج کے لاہور پر ڈالتے ہیں تو ایک زبردست تضاد نظر آتا ہے۔ ذرا تصور کریں بادشاہی مسجد کے بالکل پیچھے کا وہ علاقہ جو صدیوں تک صرف خاموش اور قدیم پتھروں پر مشتمل تھا، وہاں آج فورٹ روڈ فوڈ اسٹریٹ آباد ہے۔ جنوری 2012 میں بننے کے بعد سے یہاں ہر وقت چمکتی نیون لائٹس، ہجوم کا شور اور لذیذ کھانوں کا خوشبودار دھواں مہکتا رہتا ہے۔ ایک طرف صدیوں کی خاموشی ہے اور ٹھیک دوسری طرف زندگی سے بھرپور جدید رونق۔ کیا بات ہے! لیکن اس تمام جدید تیز رفتار ترقی کے باوجود ماضی کے کچھ ٹھوس آثار آج بھی اس شہر کی اصل شناخت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، جیسے کہ اندرون شہر کے محفوظ دروازے، بھاٹی، دہلی، لوہاری اور شیراں دروازے آج بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ کبھی یہ پورا شہر ایک مضبوط فصیل کے اندر محفوظ ہوتا تھا۔ ان میں سے اگر ایک خاص دروازے یعنی روشنائی دروازے کی بات کریں تو اسے روشنیوں کا دروازہ کہا جاتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شام کے وقت یہاں کثرت سے روشنیاں کی جاتی تھیں تاکہ شاہی سواریاں اور درباری آسانی سے گزر سکیں۔ سوچا جائے تو اندھیرے میں روشنی کو قید کرنے کے فن یعنی فوٹوگرافی کے لیے روشنیوں کے اس دروازے سے بہتر اور شاعرانہ استعارہ بھلا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور دوستوں، تاریخ کے اس شاندار اور تہ در تہ شہر کا یہ سفر یہاں مکمل ہوتا ہے۔ صدیوں پر پھیلے اس سفر کو دیکھنے کے بعد اب ذہن میں ایک ہی سوال ابھرتا ہے، اگر کسی کو اس متنوع شہر کی روح کا کوئی ایک مخصوص دور اپنے کیمرے میں قید کرنا ہو تو وہ کون سا دور ہوگا؟ قدیم دیومالائی خاموشی، مغلوں کی شان و شوکت، یا پھر آج کے لاہور کی جگمگاتی دھڑکن؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔